میں اپنے شوہر سے چھپ کر اپنی بیٹی کا اباؤشن کرانے آئی تھی۔ میری بیٹی شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ میرا شوہر بہت سخت تھا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں بیٹی سے روتے ہوئے پوچھتی، بتاؤ یہ کس کا گناہ ہے؟ مگر بیٹی کچھ نہ بتاتی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کے بعد کہا آپریشن کے دوران ماں اور بیٹی دونوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں نے زبردستی آپریشن کرانے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ شوہر غیرت کے نام پر مجھے اور بیٹی کو مار ڈالے گا۔ آپریشن کے دوران میری بیٹی فوت ہو گئی۔ میں اس کی لاش گھر لے آئی، مگر جب میں نے بیٹی کا اسکول بیگ کھولا تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اپنا منہ نوچنے لگی۔ ساجدہ کا شوہر جاوید بہت سخت مزاج تھا۔ فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ اور بھی سخت ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی پر بہت سختی کرتا، بات بات پر جھگڑتا اور بیٹی کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیتا۔ وہ شک کی طبیعت بھی رکھتا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی نوکری اور پینشن کے پیسوں سے گھر چلاتا تھا۔ جاوید کے سخت رویے کی وجہ سے گھر کا ماحول گھٹن زدہ ہو گیا تھا۔ اس کی بیٹی گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اسکول جاتی تو ساجدہ اسے چھوڑنے جاتی اور واپس بھی وہیں لاتی۔ ساجدہ چپکے سے بیٹی کو کچھ دیر کے لیے باہر بھیج دیتی تاکہ وہ محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل سکے، مگر جاوید کے آنے سے پہلے اسے واپس بلا لیتی اور منع کرتی کہ اپنے ابو کو کچھ نہ بتانا، ورنہ وہ ہم دونوں کو مارے گا۔ ایک دن اسکول میں کھیلوں کا مقابلہ تھا۔ عالیہ نے اپنی ماں سے کہا، امی کل ریس ہے، مجھے بھی مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ ساجدہ نے حیرت سے کہا، بیٹی یہ سب ضروری نہیں، بس تم پڑھائی پر توجہ دو۔ مگر عالیہ نے ضد کی کہ اس کی تمام سہیلیاں حصہ لے رہی ہیں۔ ساجدہ نے سوچا کہ اگر جاوید سے بات کی جائے تو شاید وہ اجازت دے دے۔ جاوید نے کہا، یہ سب فضول چیزیں ہیں، بس پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ اگلے دن عالیہ کا نام فہرست سے کاٹ دیا گیا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گئی، دل میں حسرت لیے کہ کاش اسے بھی موقع ملتا۔ کچھ عرصے بعد اسکول میں سالانہ تقریب ہوئی۔ عالیہ نے بغیر بتائے ایک ڈرامے میں حصہ لے لیا۔ جب وہ اسٹیج پر آئی تو سب نے تالیاں بجائیں۔ ساجدہ نے چھپ کر بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر واپسی پر عالیہ نے کہا، ابو کو نہ بتائیے ورنہ وہ ناراض ہوں گے اور میری وجہ سے آپ کو مار پڑے گی۔ ساجدہ کے ہونٹوں پر بے بسی بھری مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بیٹی، یہ بات ہمارے درمیان رہے گی۔ ایک شام ساجدہ نے دیکھا کہ عالیہ چھت پر بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی ہے۔ اس نے کہا، امی کاش میں بھی دوسرے بچوں کی طرح باہر جا سکتی، دوستوں کے ساتھ بازار جا سکتی یا کھیل کے میدان میں دوڑ سکتی۔ ساجدہ نے اسے گلے لگا کر کہا، بیٹی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، مگر تمہاری محنت اور تعلیم تمہیں سب سے آگے لے جائے گی۔ اسی لمحے جاوید کی آواز صحن سے آئی، ساجدہ بیٹی کہاں ہے؟ ساجدہ نے گھبرا کر کہا، یہیں ہے، بس کتاب دیکھ رہی تھی۔ عالیہ جلدی سے نیچے آ گئی۔ جاوید نے کہا، یاد رکھو تعلیم ہی تمہارا اصل زیور ہے، کھیل کود یا دوستی فضول ہے۔ عالیہ نے سر ہلایا، مگر دل میں خواہش دب کر رہ گئی۔ گھر کے حالات کبھی کبھار مالی طور پر بھی مشکل ہو جاتے۔ ساجدہ نے جاوید سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ بیٹی کو اچھے کپڑے دوں۔ جاوید نے سخت لہجے میں کہا، ہماری بساط دیکھو، فضول خرچی نہیں کرنی، ضرورت بھر مل رہا ہے تو کافی ہے۔ ساجدہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن اس نے اپنی پرانی چوڑیاں بیچ کر عالیہ کے لیے نیا لباس خریدا۔ عالیہ نے پہنا تو خوشی سے جھوم اٹھی، امی یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ ساجدہ نے مسکرا کر کہا، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، مگر ابو کو نہ بتانا۔ یہ سب عالیہ کی زندگی کا حصہ بنتا گیا۔ باہر کی دنیا اس کے لیے اجنبی رہی۔ کھیل، دوستی اور مل جھول سب حسرتوں میں بدل گئے، مگر ماں کی محبت نے اسے سہارا دیا۔ ساجدہ کو یقین تھا کہ یہ سب احتیاطی تدابیر اس کے مستقبل کے تحفظ کے لیے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ قید اور احتیاط ایک ایسی کہانی کی بنیاد رکھے گی جس کا انجام اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ عالیہ اب جوان ہو چکی تھی، پڑھائی کا دباؤ بڑھ گیا تھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں ہونے لگی، مگر ساجدہ نے محسوس کیا کہ عالیہ کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا ہے۔ وہ اکثر تھکاوٹ کی شکایت کرتی اور کھیلنے یا پڑھنے کی بجائے کونے میں لیٹ جاتی۔ ایک صبح عالیہ نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ساجدہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا، بھوک نہیں ہے؟ عالیہ نے آہستہ سے کہا، امی دل متلا رہا ہے،
کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا۔ ساجدہ نے سوچا کہ شاید موسم کا اثر ہے یا اسکول کی تھکاوٹ، مگر جیسے جیسے دن گزرے عالیہ کی کمزوری بڑھتی گئی۔ وہ اسکول سے واپسی پر سیدھا لیٹ جاتی۔ ایک دن اس کی استھانی نے ساجدہ کو بلایا اور کہا، آپ کی بیٹی کلاس میں بہت کمزور لگتی ہے، وہ اکثر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے، اسے اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ ساجدہ کی فکر بڑھ گئی۔ گھر آ کر اس نے جاوید سے کہا، میرا خیال ہے کہ عالیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، اس کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے۔ جاوید نے بھوہیں چڑھا کر کہا، تم عورتیں ہر بات پر پریشان ہو جاتی ہو، مگر اگر زیادہ مسئلہ ہے تو کل لے جانا۔ اگلے دن ساجدہ عالیہ کو قریبی کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ سوالات کیے اور کہا کہ کچھ ٹیسٹ کرانے ہوں گے تاکہ صحیح وجہ سامنے آ سکے۔ ساجدہ نے فوراً حامی بھر لی۔ خون کے نمونے دیے گئے اور رپورٹ لینے کے لیے اگلے دن کا وقت ملا۔ گھر واپس آتے ہوئے عالیہ نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ساجدہ نے مسکرا کر کہا، اللہ کرے تم ٹھیک ہو، مگر احتیاط ضروری ہے۔ اگلی صبح جاوید نے ناشتے کے دوران پوچھا، رپورٹس کب ملیں گی؟ ساجدہ نے جواب دیا، آج شام تک میں خود جا کر لے آؤں گی۔ جاوید نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، خیال رکھنا، مجھے فضول باتیں سننے کا وقت نہیں۔ شام کو جب ساجدہ کلینک پہنچی تو ڈاکٹر نے اسے اندر بلا لیا۔ کلینک کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ ساجدہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، تمہاری بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ ساجدہ کے کانوں میں بجلی کی طرح گرے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیٹی تو ابھی بچی ہے، وہ کبھی تنہا باہر نہیں نکلی۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، میرا کام سچ بتانا ہے، رپورٹس واضح ہیں، تمہیں اپنی بیٹی سے بات کرنی ہوگی۔ ساجدہ کا سر چکرا گیا۔ وہ کلینک سے باہر نکلی تو قدم لڑکھڑا گئے۔ عالیہ کرسی پر بیٹھی ماں کو معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ امی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں ٹھیک ہوں نا؟ ساجدہ نے لرزتی آواز میں کہا، ہاں، بس آرام کی ضرورت ہے، دوا کھانی ہے۔ عالیہ نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ساجدہ نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں بیٹی، دھوپ زیادہ ہے، اس لیے آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے۔ گھر پہنچتے ہی ساجدہ سیدھا باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی بیٹی سے کچھ پوچھ لے، مگر جاوید کے گھر آنے کا وقت قریب تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جاوید کو کچھ پتہ چل گیا تو گھر میں طوفان برپا ہو جائے گا۔ رات کے کھانے پر جاوید نے حسب عادت پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ساجدہ نے جھوٹ بول دیا، کمزوری ہے، دوا دی ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گی۔ جاوید نے شک بھری نگاہ ڈالی مگر خاموش رہا۔ اس رات ساجدہ کو نیند نہ آئی۔ وہ بار بار کروٹیں بدلتی رہی۔ عالیہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ آدھی رات کو ساجدہ اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ عالیہ گہری نیند میں تھی۔ ساجدہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بال سہلائے اور آہستہ سے کہا، میری بچی، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اگلے دن اس نے فیصلہ کیا کہ بیٹی سے بات کرنی ہے۔ دوپہر کو جب جاوید کام پر گیا تو ساجدہ نے عالیہ کو کمرے میں بٹھایا۔ بیٹی، سچ سچ بتاؤ، تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ کوئی بات چھپا رہی ہو تو مجھے بتا دو۔ عالیہ حیرانی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ امی، آپ عجیب سوالات کیوں کر رہی ہیں؟ میں تو کبھی باہر نہیں جاتی، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہوں۔ ساجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہے؟ رپورٹس غلط تو نہیں ہو سکتی؟ عالیہ نے معصوم لہجے میں کہا، امی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ساجدہ نے اس کی پیشانی چوم لی اور کہا، میں جانتی ہوں کہ تم معصوم ہو، مگر حقیقت بہت بھاری ہے۔ اس کے بعد ساجدہ نے محلے کی ایک پرانی واقف ڈاکٹر سے خفیہ طور پر رابطہ کیا۔ اس نے بغیر کچھ پوچھے رپورٹس دیکھیں اور کہا، یہ رپورٹس بالکل درست ہیں، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ساجدہ کا دل اور ڈوب گیا۔ اس نے عالیہ کو کڑی نگاہ میں رکھنا شروع کر دیا۔ اسکول جانا بھی محدود کر دیا اور زیادہ تر وقت گھر میں ہی رکھتی۔ بہانہ بناتی کہ طبیعت خراب ہے۔ ایک دن جب عالیہ اپنی کاپیوں پر ہوم ورک کر رہی تھی، ساجدہ نے آہستہ سے پوچھا، کیا تمہارے اسکول میں کوئی ایسا ہے جس نے تمہیں تنگ کیا ہو؟ عالیہ نے چونک کر کہا، نہیں امی، سب اچھے ہیں، کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہتا۔ ساجدہ نے سر پکڑ لیا۔ حقیقت سامنے تھی، مگر سراغ ہاتھ نہ آ رہا تھا۔ کچھ دن بعد محلے کی عورتیں گھر آئیں۔ ایک نے ہنستے ہوئے کہا،
ساجدہ بہن، تمہاری بیٹی تو دن بدن نکھرتی جا رہی ہے، ماشاء اللہ بہت حسین ہو گئی ہے۔ ساجدہ کے دل پر تیر سا لگا۔ وہ مسکرائی مگر دل میں زخم اور گہرا ہو گیا۔ اس شام ساجدہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس راز کو اپنے سینے میں ہی دبائے رکھے گی۔ جاوید کو پتہ چلنا موت یا بدنامی کا باعث تھا۔ اس نے عالیہ سے سختی سے کہا، بیٹی اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، اسکول بھی نہیں، ہم یہی کہیں گے کہ تم بیمار ہو۔ عالیہ نے روحانسی آواز میں کہا، امی میرا کیا قصور ہے؟ اسکول کیوں چھوڑ دوں؟ ساجدہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ سوال نہ کرو، میں تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ گھر کا ماحول اور بوجھل ہو گیا۔ عالیہ خاموش رہنے لگی، کھیلنے کی بجائے زیادہ وقت کمرے میں گزارتی۔ ساجدہ دن رات اس کے پاس رہتی، مگر دل میں ایک ہی خوف پل رہا تھا کہ اگر یہ راز جاوید کو معلوم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگلے دن ساجدہ دوبارہ کلینک پہنچی، عالیہ کو بھی ساتھ لے گئی۔ عالیہ سہمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے دونوں کو دیکھ کر کہا، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں، تمہیں جلد فیصلہ کرنا ہوگا۔ ساجدہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ میں منت کرتی ہوں، میری بیٹی کی جان بچائے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اسقاط حمل آسان نہیں اور تمہاری بیٹی بہت کم عمر ہے، خطرہ زیادہ ہے، مگر اگر تم ضد کرتی ہو تو میں کر دوں گی۔ ساجدہ نے روتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں، پیسے بھی لے لیں، بس اس راز کو چھپنے دیں۔ عالیہ خاموش بیٹھی رہی، نہ انکار کیا نہ اقرار، بس سر جھکا کر دیکھتی رہی۔ ساجدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی میں تمہارے لیے سب کر رہی ہوں، تم پریشان نہ ہو، اسقاط حمل کرا دیا گیا۔ عالیہ کا چہرہ زرد ہو گیا، اس کا جسم اور کمزور ہو گیا۔ کلینک سے نکلتے وقت ڈاکٹر نے ساجدہ سے سختی سے کہا، خیال رکھنا اب یہ معاملہ دوبارہ نہ ہونا چاہیے، اور ہاں یہ راز تمہارے سینے میں ہی رہے، اگر کسی کو پتہ چلا تو یہ پولیس کیس بھی بن سکتا ہے۔ گھر واپس آتے ہوئے ساجدہ کے قدم لرز رہے تھے۔ اس نے عالیہ سے پوچھا، بیٹی سچ بتاؤ، یہ سب کس نے کیا؟ تمہارا قصور نہیں ہوگا، اگر کسی نے ظلم کیا تو مجھے بتاؤ۔ عالیہ نے ہونٹ کاٹ کر کہا، امی مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ ساجدہ کے دل میں آگ جلنے لگی، تم کیوں نہیں بتاتی؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، جس نے یہ کیا اسے سزا دوں گی۔ عالیہ خاموش رہی، اس کے آنسو نکل آئے مگر زبان بند رہی۔ گھر پہنچ کر ساجدہ نے جاوید سے بہانہ بنایا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کمزوری ہے، کچھ دن آرام کی ضرورت ہے۔ جاوید نے سخت لہجے میں کہا، پڑھائی چھوڑے گی تو دماغ میں خالی پن ہی ہوگا۔ کھانے کا خیال رکھو، دوائیاں وقت پر دو، مجھے بار بار فضول کلینک کے چکر نہیں لگوانے۔ ساجدہ نے اس الٹ میں سر ہلایا۔ اس نے عالیہ کو کمرے میں لٹا دیا اور ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا، مگر زبان پر خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دن بعد اسکول سے خط آیا کہ عالیہ مسلسل غیر حاضر ہے، براہ کرم اطلاع کریں۔ ساجدہ نے خط جاوید سے چھپا دیا اور سوچا کہ اب اسکول بند کرنا پڑے گا۔ اس نے عالیہ سے کہا، اب تم اسکول نہیں جاؤ گی، تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ عالیہ نے روحانسی آواز میں کہا، امی میرا دل کرتا ہے کہ میں پڑھوں، میں سب سے پیچھے رہ جاؤں گی۔ ساجدہ نے آہستہ سے کہا، بیٹی کچھ وقت بعد دیکھیں گے، فی الحال یہی بہتر ہے۔ محلے کی عورتیں جب پوچھتیں کہ عالیہ کیوں نظر نہیں آتی تو ساجدہ کہہ دیتی کہ طبیعت خراب ہے، آرام کر رہی ہے۔ ایک دن جاوید نے اچانک کہا، میں کل عالیہ کو خود ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، دیکھوں گا کیا مسئلہ ہے۔ ساجدہ کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں آپ کو ضرورت نہیں، میں کل خود لے جاؤں گی، عورتوں والے معاملے ہیں، بہتر ہے آپ نہ جائیں۔ جاوید نے بھونہیں چڑھائیں مگر خاموش ہو گیا۔ ساجدہ نے شکر ادا کیا کہ راز اب بھی محفوظ ہے۔ عالیہ کا زیادہ وقت کمرے میں گزرتا، کبھی کاپی کھول کر بیٹھتی، کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی۔ ساجدہ ہر وقت اس پر نظر رکھتی۔ وہ چاہتی تھی کہ عالیہ اپنے دل کا راز بتا دے، مگر ہر بار خاموشی ملتی۔ ایک شام ساجدہ نے کھڑکی سے دیکھا کہ محلے کے بچے کھیل رہے ہیں۔ عالیہ نے بھی ایک نظر ڈالی اور فوراً پردہ گرا دیا۔ وہ جان چکی تھی کہ باہر کی دنیا اس کے لیے نہیں ہے۔ ساجدہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ وقت گزر جائے اور سب کچھ معمول پر آ جائے۔
مگر وہ اندر ہی اندر جانتی تھی کہ یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ کچھ دن بعد جاوید نے کہا، عالیہ کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، اگر اسی طرح بیمار رہی تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ ساجدہ نے دبے لہجے میں کہا، اللہ کرم کرے گا، میں خیال رکھ رہی ہوں۔ مگر اس رات ساجدہ نے عالیہ سے آخری بار سوال کیا، میری بچی، تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ کون ہے جس نے یہ ظلم کیا؟ عالیہ نے روتے ہوئے کہا، امی، میں کچھ نہیں بتا سکتی، بس آپ یقین کریں کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ساجدہ نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، آنسو بہتے رہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راج وقت کے ساتھ اور بھاری ہوتا جائے گا۔ پہلے اسقاط حمل کا زخم ابھی تازہ تھا کہ 3 مہینے بعد ساجدہ نے عالیہ کی طبیعت میں وہی تبدیلی دوبارہ دیکھی، بے چینی، متلی، تھکاوٹ اور بار بار کمزوری۔ دل میں چھپا خوف دوبارہ جاگ اٹھا۔ ساجدہ نے ہمت کر کے دوبارہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ کلینک کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر نے چونک کر کہا، تم پھر آ گئی ہو؟ میں نے کہا تھا خیال رکھنا، یہ بچی دوبارہ حاملہ ہے۔ ساجدہ کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ہر لمحہ اس پر نظر رکھتی ہوں، وہ تو کہیں باہر بھی نہیں نکلی۔ ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہارے بہانے نہیں سن سکتی، حقیقت یہی ہے، تمہیں اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ ساجدہ نے روتے ہوئے کہا، کیا دوبارہ اسقاط حمل ممکن ہے؟ میں شوہر کے سامنے یہ سب نہیں آنے دے سکتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، یہ دوسری بار ہے، بچی کا جسم بہت کمزور ہے، خطرہ پہلے سے زیادہ ہے، مگر اگر تم چاہتی ہو تو میں کر دوں گی۔ ساجدہ نے کانپتی آواز میں کہا، میں مجبور ہوں، پیسے لائی ہوں، بس ایک بار پھر یہ بوجھ ہٹ جائے۔ عالیہ کرسی پر بیٹھی سب سن رہی تھی، مگر اس کی زبان پر ایک لفظ نہ آیا۔ ساجدہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی، تم بول کیوں نہیں رہی؟ کون ہے جس نے یہ سب کیا؟ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ دوسرا اسقاط حمل کرا دیا گیا۔ عالیہ اور بھی کمزور ہو گئی۔ چلتے وقت اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، کھانے سے دل اٹھ گیا، وہ زیادہ وقت بستر پر گزارنے لگی۔ گھر آ کر ساجدہ نے جاوید سے پھر بہانہ بنایا، کمزوری ہے، دوا چل رہی ہے، بس آرام کی ضرورت ہے۔ جاوید نے غصے سے کہا، یہ کیسی بیماری ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی؟ تم لوگ جھوٹ بول رہی ہو۔ ساجدہ نے جلدی سے کہا، نہیں، کچھ نہیں چھپایا، عورتوں والے مسائل ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ جاوید نے شک بھری نگاہوں سے دیکھا مگر خاموش رہا۔ ساجدہ نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ راج ابھی بھی محفوظ ہے۔ اگلے دن جب جاوید کام پر گیا، ساجدہ نے عالیہ کو کمرے میں بند کر کے کہا، سچ بتا دو، میں مار کر بھی جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ اس نے عالیہ کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور روتے ہوئے مارنے لگی۔ تم کیوں چھپاتی ہو؟ کیوں نہیں بولتی؟ عالیہ نے روتے ہوئے کہا، امی، مجھ سے نہ پوچھو، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ساجدہ کی آنکھوں میں وحشت آ گئی۔ اگر تم نے نہ بتایا تو میں خود کو مار ڈالوں گی۔ عالیہ نے کانپتے ہوئے کہا، امی، آپ ایسا نہ کہیں، مگر میں پھر بھی کچھ نہیں بتا سکتی۔ یہ جواب ساجدہ کے دل پر اور بوجھ بن گیا۔ وہ کبھی عالیہ کے گلے لگتی، کبھی اس پر چلاتی، مگر ہر بار نتیجہ خاموشی ہی نکلتا۔ محلے کی عورتیں اب اور سوالات کرنے لگیں، تمہاری بیٹی کو کیا ہوا؟ کیوں دن بدن کمزور ہو رہی ہے؟ ساجدہ ٹال مٹول کر دیتی، خون کی کمی ہے، دوائیاں لے رہی ہوں۔ عالیہ کا اسکول مکمل طور پر چھڑوا دیا گیا۔ اسکول سے خط آیا کہ بچی کی تعلیم جایا ہو رہی ہے، کم از کم کچھ توجہ دیں۔ مگر ساجدہ نے خط پھاڑ کر پھینک دیا۔ اسے علم تھا کہ اصل وجہ کوئی اور ہے جسے وہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ عالیہ اب زیادہ تر بستر پر لیٹی رہتی، کبھی کبھار کتاب کھول لیتی، مگر آنکھیں کچھ لمحوں میں بند ہو جاتی۔ ساجدہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی، کھانے کے لیے مناتی، مگر عالیہ انکار کر دیتی۔ ایک دن شام کو جب جاوید گھر آیا، وہ عالیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ عالیہ نے گھبرا کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ جاوید نے پوچھا، یہ اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ ہمیشہ بیمار کیوں ہے؟ ساجدہ نے جلدی سے کہا، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، اگر زبردستی کی تو حالت اور خراب ہو جائے گی۔ جاوید نے سرد لہجے میں کہا، میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اگر 1 ہفتے میں حالت نہ سنبھلی تو میں خود دیکھوں گا۔ ساجدہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جاوید کا خود دیکھنا خوفناک ہوگا۔ اس رات ساجدہ عالیہ کے سرہانے بیٹھی رہی اور آہستہ سے بولی، بیٹی،
اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو ہم دونوں کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ عالیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ امی، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ بس مجھ پر یقین کریں۔ ساجدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اب یہ راز زیادہ دن چھپا نہیں رہ سکتا۔ دوسرے اسقاط حمل کے بعد بھی اگر حقیقت سامنے نہ آئی تو تیسرا صدمہ کون برداشت کرے گا؟ مگر فی الحال وہ بس عالیہ کو تھپک کر سلا سکتی تھی۔ وہ دعا کرتی کہ کوئی دن آئے جب یہ بوجھ ہلکا ہو، مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا کہ اگلی آندھی اب زیادہ دور نہیں۔ صرف 6 مہینے بعد ساجدہ نے عالیہ میں وہی علامات دوبارہ دیکھیں۔ اس کا رنگ زرد پڑنے لگا، متلی اور کمزوری دوبارہ ظاہر ہو گئی۔ ساجدہ نے پہلے تو خود کو تسلی دی کہ شاید یہ دوا کے اثرات ہیں، مگر دل میں وہی پرانا خوف ابھرنے لگا۔ آخر کار وہ عالیہ کو لے کر دوبارہ کلینک پہنچی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھتے ہی ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ساجدہ، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بچی تیسری بار حاملہ ہے۔ ساجدہ کا جسم سن ہو گیا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میں نے ہر لمحہ اس پر نظر رکھی، وہ تو کہیں باہر بھی نہیں جاتی۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، میں حقیقت بدل نہیں سکتی، مگر اب کی بار خطرہ بہت زیادہ ہے۔ اگر تیسری بار اسقاط حمل کیا گیا تو یہ بچی جان سے جا سکتی ہے۔ اس کا جسم پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ ساجدہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ اگر شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ عالیہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ رحم کریں، ڈاکٹر نے غصے سے کہا۔ تمہاری ضد اس معصوم کی جان لے سکتی ہے، تمہیں سوچنا ہوگا۔ ساجدہ نے کانپتے ہوئے کہا، میں مجبور ہوں، آپریشن کر دیں۔ میں اپنی بیٹی کی لاش تو برداشت کر لوں گی، مگر اس کی بدنامی نہیں۔ عالیہ کرسی پر بیٹھی سب سن رہی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، مگر زبان بند تھی۔ ساجدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، تم کیوں خاموش ہو؟ آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے ساجدہ کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے کاغذ پر دستخط کرو کہ اگر تمہاری بیٹی کی جان گئی تو ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ساجدہ نے لرزتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ دل میں ایک ہی خیال تھا کہ یہ راج جاوید تک نہیں جانا چاہیے۔ آپریشن تھیٹر کے دروازے بند ہوئے تو ساجدہ باہر کرسی پر بیٹھی کانپتی رہی۔ ہر لمحہ اسے لگتا کہ دروازہ کھلے گا اور اندر سے بری خبر آئے گی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی۔ ابھی تو جان بچ گئی ہے، مگر جسم بہت کمزور ہے۔ آئندہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ بہتر ہوگا کہ تم اس کی حفاظت کے سخت انتظامات کرو۔ ساجدہ نے سر ہلایا۔ میں سب کروں گی، بس اس راج کو راج رہنے دیں۔ گھر واپس آ کر ساجدہ نے جاوید سے پھر بہانہ بنایا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیماری پرانی ہے، دوا چل رہی ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ جاوید نے بے رحمی سے کہا، کتنی دیر تک یہ بہانے چلیں گے؟ اگر تم نے اسے ٹھیک طرح سنبھالا نہیں تو مجھے دیکھنا پڑے گا۔ ساجدہ نے جلدی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں سنبھال رہی ہوں۔ عالیہ اب بستر سے زیادہ باہر نہ نکلتی۔ اس کا جسم اتنا کمزور تھا کہ کبھی چلتے وقت لڑکھڑا جاتی۔ ساجدہ اس کے ساتھ ہی لگی رہتی۔ ایک دن ساجدہ نے عالیہ کو زبردستی کھانے پر مجبور کیا۔ بیٹی، کچھ تو کھاؤ، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ عالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ امی، دل نہیں چاہتا۔ ساجدہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میری جان، اگر تم نے کھایا نہیں تو تم اور بیمار ہو جاؤ گی۔ عالیہ نے تھکے لہجے میں کہا، امی، میں ویسے ہی سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی۔ ساجدہ نے پھر پوچھا، کون ہے وہ؟ ایک بار بتا دو تاکہ میں تمہیں اس عذاب سے بچا سکوں۔ عالیہ نے نظریں چرا لیں اور خاموش ہو گئی۔ محلے میں باتیں بڑھنے لگیں۔ عورتیں پوچھتیں، بچی کو کیا بیماری ہے؟ اتنے دنوں سے کیوں نظر نہیں آتی؟ ساجدہ ہر بار مسکرا کر کہتی، پرانی کمزوری ہے، دوائیاں چل رہی ہیں۔ ایک دن اسکول کی پرنسپل خود گھر آ گئی۔ انہوں نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی کی صحت بہت خراب ہے، مگر تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ کم از کم ہوم ورک گھر پر کرا دیں۔ ساجدہ نے نرمی سے کہا، جی، مگر فی الحال اس کی حالت ایسی نہیں کہ پڑھ سکے۔ پرنسپل نے افسوس سے سر ہلایا اور واپس چلی گئی۔ عالیہ دن بدن چپ ہوتی جا رہی تھی، کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی اور پھر پردہ گرا دیتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک کہانی تھی جو زبان پر نہ آتی تھی۔
کلینک کے اندھیروں میں وہ دن ساجدہ کی زندگی کا سب سے خوفناک دن بن گیا۔ تیسرا آپریشن طے ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب کی بار خطرہ بہت بڑا ہے، مگر ساجدہ کے سامنے کوئی اور راستہ نہ تھا۔ جاوید کو خبر ملتی تو انجام ناقابل برداشت ہوتا۔ ڈاکٹر نے آخری بار تنبیہ کی، ساجدہ، میں صاف کہہ رہی ہوں، اگر بچی کی جان گئی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گی۔ تمہارے دستخط پہلے ہی لے لیے جا چکے ہیں۔ ساجدہ نے تھکے لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں، مگر میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ عالیہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ جاتے وقت اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ ساجدہ نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹی، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمت رکھو۔ عالیہ نے پہلی بار نظریں ماں سے ملائیں۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار کہانیاں تھیں، مگر ہونٹ بند رہے۔ وہ بغیر کچھ بولے اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی ساجدہ باہر بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے کان ہر آہٹ پر کھڑے ہو جاتے۔ وہ کبھی دعا کرتی، کبھی دل میں خوف سر اٹھاتا۔ وقت کاٹنا مشکل ہو گیا۔ گھنٹے لمحوں میں بدل گئے۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اور نرسیں تیزی سے باہر آئیں۔ ان کے چہروں پر تشویش تھی۔ ساجدہ دوڑ کر آگے بڑھی۔ کیا ہوا؟ میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لیں۔ ہم نے بہت کوشش کی، مگر اس کا جسم مزید برداشت نہ کر سکا۔ آپ کی بیٹی نہیں رہی۔ ساجدہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میری بیٹی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ نرسوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ساجدہ دیوانہ وار رونے لگی۔ ڈاکٹر، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اسے واپس لے آئے۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے کہا، ساجدہ، ہم نے سب کچھ کیا، مگر یہ بچی پہلے ہی بہت کمزور تھی۔ تیسرا آپریشن اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ ساجدہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ عالیہ کی لاش دیکھنے اندر گئی۔ عالیہ پر سکون پڑی تھی، جیسے نیند میں ہو۔ چہرے پر خاموشی تھی۔ ساجدہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی پیشانی چھوئی۔ میری بچی، تم نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ عالیہ خاموش رہی۔ جاتے وقت بھی اس کے ہونٹ نہ کھلے۔ ساجدہ کی ساری کوششیں، مار پیار، دعائیں، سب بیکار ہو گئیں۔ راج اس کے دل میں دب کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے کاغذ پکڑاتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کرو تاکہ ہم لاش تمہارے حوالے کر سکیں۔ ساجدہ نے دستخط کرتے ہوئے آنسو پونچھے۔ ڈاکٹر، بس ایک بات بتائے، آخر یہ سب کیوں ہوا؟ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا، ساجدہ، تمہاری بیٹی معصوم تھی، مگر حالات ظالم تھے۔ اب تمہیں اسے عزت کے ساتھ دفنانا ہے۔ گھر لے جانے کے لیے ایمبولینس تیار ہوئی۔ عالیہ کی لاش سفید کپڑے میں لپٹی تھی۔ ساجدہ نے اسے اپنی گود میں تھام لیا۔ راستے بھر وہ روتی رہی، بیٹی، کاش تم ایک بار بتا دیتی کہ مجرم کون ہے، میں تمہیں بچا لیتی۔ جب لاش گھر پہنچی تو صحن میں کہرام مچ گیا۔ سفید کفن میں لپٹی ننھی سی لاش دیکھ کر جاوید زمین پر گر پڑا۔ وہ سر پکڑ کر بیان کرنے لگا، میری بیٹی، میری آنکھوں کا نور، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ساجدہ حیران کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ سوچتی تھی کہ جاوید کا دل پتھر ہے، مگر آج وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ محلے کے مردوں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، مگر وہ بار بار گرتا جا رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیٹی کو اپنی جان سے زیادہ چاہا، جاوید چیخ کر کہہ رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے کیوں یتیم کر دیا؟ ساجدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں ایک سوال بھی تھا، کیا یہ سب سچ ہے یا محض دکھاوا؟ وہ جاوید کو شروع سے جانتی تھی، ایک سخت گیر شوہر جو بیٹی کو ذرا سی آزادی نہ دیتا، مگر آج وہ سب کے سامنے ٹوٹا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ محلے کی عورتیں صحن میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ ایک عورت نے کہا، جاوید بھائی اپنی بیٹی پر جان چھڑکتا تھا، دیکھو کیسا بکھر گیا ہے۔ دوسری نے کہا، ساجدہ بہن، صبر کرو، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، تمہاری تو اکیلوتی بیٹی تھی۔ ساجدہ نے بس سر جھکا لیا، وہ جواب نہ دے سکی۔ رات کو لاش گھر کے بیچوں بیچ رکھی گئی۔ جاوید بار بار اٹھتا، لاش کے پاس جاتا اور کفن ہٹا کر عالیہ کے چہرے کو دیکھتا۔ بیٹی، مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میں نے کبھی تمہیں تکلیف نہیں دی۔ ساجدہ کے دل میں چبھن ہوئی، نہیں، تم نے ہمیشہ سختی کی، بیٹی کو قید میں رکھا اور آج کہہ رہے ہو کہ کبھی تکلیف نہیں دی، مگر یہ الفاظ اس کی زبان پر نہ آئے۔ وہ بس خاموش رہی۔
रात गए तक मातम का सिलसिला जारी रहा। मोहल्ले के लोग आते जाते रहे, कोई जावेद को दिलासा देता, कोई साजिदा को, मगर दोनों के दिल में एक ही आग जल रही थी। जब सब लोग जा चुके तो घर में खामोशी छा गई। सिर्फ आलिया की लाश पड़ी थी। जावेद लाश के करीब बैठा आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा था, जैसे आलिया सुन रही हो। तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारे लिए पहली बार किताब खरीदी थी? तुम कितनी खुश हुई थीं और आज तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। साजिदा ने हैरत से देखा। उसने जावेद को कभी इस तरह बात करते नहीं देखा था। बेटी के साथ मोहब्बत के ये जुमले उसके लिए अजनबी थे। साजिदा करीब आई और आहिस्ता से बोली, जावेद, बेटी के लिए दुआ करो, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। जावेद ने रोते हुए कहा, मैंने हमेशा उसकी हिफाजत चाही। मैंने कभी बुरा नहीं सोचा, मगर किस्मत ने हम दोनों को उजाड़ दिया। साजिदा ने दिल में सोचा, अगर तुम वाकई हिफाजत चाहते तो शायद आज अंजाम कुछ और होता, मगर वो ये बात ज़बान पर ना ला सकी। अगले दिन जनाजे की तैयारी हुई। आलिया की तदफीन की तैयारी जारी थी। घर के सहन में जनाजा रखा था और मोहल्ले वाले दुआएं पढ़ रहे थे। औरतों की सिसकियां और मर्दों की तिलावत के कलमात गूंज रहे थे। इसी दौरान दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो पुलिस की वर्दियों में कुछ सिपाही अंदर दाखिल हुए। सबके चेहरों पर हैरत छा गई। एक सिपाही ने बुलंद आवाज में कहा, जावेद, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जावेद ने चौंक कर कहा, आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरी बेटी अभी अभी मरी है और तुम लोग मुझे पकड़ने आ गए। साजिदा दौड़कर आगे बढ़ी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे घर मातम है, ये वक्त है किसी को गिरफ्तार करने का? पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा, बीबी, हमें अपना फर्ज निभाना है। तुम्हारे शौहर पर सख्त इल्जामात हैं। मोहल्ले वाले हैरान खड़े देखते रहे। कोई समझ न पाया कि बेटी के जनाजे वाले दिन पुलिस क्यों आ गई। जावेद ने हाथ झटक कर कहा, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब गलत है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ी और हथकड़ी डाल दी। तुम्हें अदालत में सब कुछ बताने का मौका मिलेगा। अभी हमारे साथ चलना होगा। साजिदा के पांव तले जमीन निकल गई। वो चीख पड़ी, ये कैसा इल्जाम है? मेरा शौहर बेकसूर है। उसने क्या किया है? इसी लम्हे पुलिस अफसर आगे बढ़ा। उसने कागज खोला और बोला, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मगर तुम्हारे शौहर के 2 साथी कल रात पकड़े गए हैं। उनके बयान में सब कुछ सामने आ गया है। साजिदा ने लरजते हुए कहा, क्या सामने आया है? अफसर ने सबके सामने कहा, तुम्हारा शौहर अपने साथियों के साथ मिलकर किराए के मकान में कोठा चलाता था। वहाँ लड़कियों को ज़बरदस्ती ले जाकर बेचा जाता था और ये भी पता चला है कि वो अपनी ही बेटी को वहाँ ले जाता था। ये सुनकर घर में कयामत बर्पा हो गई। औरतों ने चीख मारकर मुंह ढांप लिया। मर्द एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। साजिदा ने दिल पर हाथ रखा, नहीं, ये झूठ है। मेरा शौहर ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो हमेशा बेटी की हिफाजत की। पुलिस अफसर ने तेज लहजे में कहा, यही सख्ती थी ताकि असल खेल छुप सके। उसके साथियों ने सब बयान कर दिया है। वो कहते हैं कि तुम्हारा शौहर हर रात तुम्हें बेहोश करने के लिए खाने में नशा मिलाता था और फिर तुम्हारी बेटी को उस अड्डे पर ले जाता था। साजिदा के कानों में घंटियां बजने लगीं। वो दीवार से टकराकर बैठ गई। या अल्लाह, ये सब क्या है? कल मेरी बेटी की खामोशी की यही वजह थी। जावेद ने रोते हुए कहा, साजिदा, मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ये मेरे दुश्मनों की साजिश है। मगर पुलिस ने उसे धक्का दिया और कहा, अब अदालत में सफाई देना। अभी तुम्हें हवालात ले जाना होगा। मोहल्ले के एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, हम सब हैरान हैं। जावेद भाई तो हमें बहुत सादा लगते थे, मगर अगर पुलिस के पास सबूत हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। साजिदा ने चीख कर कहा, ये सब गलत है। मेरी बेटी की मौत का दिन है और तुम लोग ये सब कह रहे हो। अफसर ने सख्त लहजे में कहा, बीबी, ये हकीकत है। तुम्हारी बेटी की खामोशी इस बात का सबूत है कि वो डरी हुई थी। उसके 2 इसखाते हमल का रिकॉर्ड भी क्लिनिक से हमारे पास आ चुका है। ये सब खुद ही सब कुछ बता रहा है कि वो किस करब से गुजर रही थी। साजिदा ने बेटी के जनाजे की तरफ देखा। आंसू धारों की तरह बहने लगे। बेटी, तुमने क्यों ना बताया? तुमने मेरा दिल क्यों जलाया? जावेद को ले जाया गया। वो चलते चलते बार बार कह रहा था,
میں بے قصور ہوں ساجدہ، تم میری سچائی پر یقین رکھنا۔ مگر ساجدہ کے دل میں اب الجھن بڑھ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو میری بیٹی کا اصل قاتل یہی شخص ہے جسے میں شوہر اور محافظ سمجھتی رہی۔ محلے والے جنازے کے گرد بیٹھے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ کوئی کہتا، ہمیں تو کبھی شک بھی نہیں ہوا، دنیا کے سامنے عزت دار، اندر سے شیطان۔ ساجدہ نے خود کو سنبھالا، جنازے پر بیٹھی اور بیٹی کے چہرے کو آخری بار دیکھتے ہوئے کہا، اب میں تیرے مجرم کو ڈھونڈ نکالوں گی، چاہے وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لمحے اسے یوں لگا جیسے عالیہ کے چہرے پر سکون اتر آیا ہو۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ ماں سچائی تک پہنچے۔ پولیس کے بیان نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ عالیہ کی تدفین کے بعد بھی لوگ اسی پر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ زبان پر ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی جاوید ایسا کر سکتا ہے؟ ساجدہ خود حیران بیٹھی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو اس کی زندگی ایک دھوکہ تھی۔ ایک طرف شوہر کا دکھاوا اور دوسری طرف بیٹی کی بار بار کی خاموشی۔ سب کچھ اب جڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دن بعد جاوید کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ کمرہ عدالت لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ساجدہ بھی وہاں پہنچی۔ عالیہ کی تصویر اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر بات اس کے سامنے کھلے۔ جج کے سامنے پولیس افسر نے بیان دیا، ملزم جاوید اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر کرائے کے مکان میں کوٹھا چلاتا تھا۔ وہاں معصوم لڑکیوں کو ڈرا دھمکا کر لایا جاتا اور بیچا جاتا تھا۔ ملزم کے ساتھیوں نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ ان کے مطابق یہ شخص اپنی ہی بیٹی کو وہاں لے جاتا تھا۔ کمرہ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے سوال کیا، کیا کوئی ثبوت ہے؟ پولیس نے جواب دیا، جی سر، کلینک کی رپورٹ موجود ہے، 3 بار اسقاط حمل ہوا۔ مزید یہ کہ ملزم کے ساتھیوں کے بیانات ویڈیو میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ساجدہ کے کانوں میں الفاظ گونجتے رہے، 3 بار اسقاط حمل۔ یہ سب وہ جانتی تھی مگر چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ جاوید کو مخاطب کیا گیا، یہ الزامات درست ہیں؟ جاوید نے لرزتی آواز میں کہا، میں بے قصور ہوں، یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میں نے کبھی اپنی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ساجدہ کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ کھڑی ہو گئی اور چیخ کر بولی، جھوٹ مت بولو جاوید، اگر تم بے قصور ہوتے تو میری بیٹی بار بار خاموش نہ رہتی۔ اس کی آنکھوں کا خوف سب کچھ کہہ رہا تھا۔ تم نے مجھ پر پردہ ڈالنے کے لیے کھانے میں نشہ ملایا تاکہ میں کچھ نہ دیکھ سکوں۔ کمرہ عدالت میں کہرام مچ گیا۔ جاوید کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے جاوید کے ساتھیوں کے بیانات، کلینک کی رپورٹس اور دیگر شواہد کی روشنی میں جاوید کو مجرم قرار دیا۔ اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ ساجدہ عدالت سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں عالیہ کی تصویر تھی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، بیٹی، میں نے تیرے مجرم کو سزا دلوا دی، اب تم سکون سے سو جاؤ۔ مگر اس کے دل میں ایک خلش باقی رہ گئی۔ عالیہ کی خاموشی کا راز تو کھل گیا مگر وہ راز اس کی جان لے گیا۔ ساجدہ نے عالیہ کا اسکول بیگ دوبارہ کھولا۔ اس میں ایک چھوٹی سی ڈائری تھی۔ اس نے ڈائری کھولی تو کچھ لکھے ہوئے جملے نظر آئے۔ امی، میں آپ کو بتا نہیں سکی کیونکہ میں آپ کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ ابو نے مجھے ہر رات اس جگہ لے جاتا تھا جہاں اندھیرا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر اس کی دھمکیوں نے میری زبان بند کر دی۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں آپ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ساجدہ کی چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ وہ ڈائری کو سینے سے لگا کر رونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ عالیہ کی خاموشی اس کی محبت اور ماں کی عزت کی قربانی تھی۔ وہ اس دن کے بعد کبھی اپنے گھر واپس نہ گئی۔ محلے والوں نے اسے کئی بار دیکھا کہ وہ قبرستان میں عالیہ کی قبر کے پاس بیٹھی روتی رہتی۔ وہ کہتی، بیٹی، تم نے میری عزت بچائی مگر میں تمہاری جان نہ بچا سکی۔ اس کے آنسو کبھی نہ رکے اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی کے راج کے ساتھ دفن ہو گیا۔